قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، نماز جمعہ سے قبل مختلف عنوانات پر گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کی اپنی یہ حمیدیہ مسجد کا تو امتیاز ہے کہ یہاں کے امام صاحب اور ذمہ داران کی توجہ اور دلچسپی کے نتیجے میں شہر بھر کے چنے ہوئے اور منتخب علماء اور مقررین کی یہاں آمد ہوتی رہتی۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کا بھی نمبر لگ جاتا ہے، اور ماشاء اللہ تمام ہی آنے والے علماء کرام حالات حاضرہ پر اور سلگتے ہوئے عنوانات پر پوری تیاری اور محنت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے گلشن خطابت گروپ کے علماء اور مقررین کی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ ہفتہ بھر پہلے حالات کے مطابق عنوان کا انعقاد کرتے ہیں۔ عنوان طے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق تقریری مواد تیار کر کے پھر پوری تیاری کے ساتھ محنت اور مطالعے کے ساتھ طے شدہ موضوع پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ فی الحال تو ہم لوگوں کا موضوع چل رہا ہے اسلام کا نظام طلاق، خلا اور عدت کے مسائل، لیکن چونکہ اس موضوع پر گزشتہ ہفتے اسی مسجد میں ہمارے گلشن خطابت گروپ کے رکن مولانا عمران اسد ندوی صاحب خطاب کر چکے ہیں، اس لیے آج اس طے شدہ موضوع کے بجائے ایک دوسرے موضوع پر خطاب ہوگا، ورنہ ہر ہفتے طلاق پر ہی گفتگو ہو تو وہ بھی بات ایسی ہو جائے گی کہ طلاق بھی ایک سے زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ طلاق ایک ہی کافی ہوتی ہے نا۔ عنوانات بہت سارے ہیں، لیکن 10 12 15 سال کی میری جو اپنی عملی زندگی ہے، جب سے میں جمعہ کے موقع پر تقریر کر رہا ہوں، میرا تجربہ اور احساس یہ ہے کہ کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں جب بندہ ان پر گفتگو کرے تو اس کو سامعین کی اجتماعی بد دعا ملتی، جیسے کوئی مقرر اگر ایک سے زائد نکاح پر بیان کرے اور سننے والوں میں خواتین بھی ہو تو پوری خواتین ایک ساتھ اجتماعی طور پر اس کو برا بھلا بولتے ہیں، کوستی ہیں اس کو، ان کو بیان پسند نہیں آتا۔ اور ایسے ہی کوئی مقرر اگر میراث کے موضوع پر بیان کر لے تو پھر اس کو مردوں کی اجتماعی بد دعا ملتی۔ لیکن اپنے بھی تقریر کرتے کرتے تھوڑی سی موٹی چمڑی کر لیے ہیں، اس لیے بد دعا کا کچھ اثر ہوتا نہیں، اس لیے اپنے بھی میراث کے موضوع پہ بیان کریں گے۔ آپ لوگ تو بد دعا نہیں دیں گے نا؟ اچھا باتیں کچھ میراث کے موضوع سے متعلق کچھ باتیں سخت بھی ہوتی ہیں جو عام لوگ ہی آ کر بتاتے ہیں، اور اسی کو ہم لوگ نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے آج حالات یہ ہے، اس طرح مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کسی کو برا تو نہیں لگے گا؟ اچھا برا لگے گا تو معاف کر دیں گے نا؟ نہیں معاف کریں گے؟ معاف کر دیں گے مطلب برا لگے گا؟ اچھا، میں عمرہ پر جا رہا تھا تو اپنی مسجد میں سلام کے بعد جمعہ کے دن میں کھڑا ہوا اور مصلیان سے کہا بھائی سفر عمرہ پر جا رہا ہوں، دعا میں یاد رکھیے، اور امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے، آپ لوگوں کو میں نے معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے اگر کوئی ناراض ہو تو۔ بھائی سب نے معاف کر دیا تو سب نے زور سے کہا ہاں معاف کر دیے۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں تھا اتنے سارے لوگ ناراض ہیں۔ تو میراث کے موضوع پر جو باتیں ہیں وہ دراصل ایسی ہیں کہ میں جب اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو پہلے ہی پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں،
وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزر جائے، تو پہلے سے معافی مانگ لو اور اس کے بعد پھر جتنی باتیں بولنی ہے وہ سب بول دو۔ اچھا، یہ موضوع ایسا نازک ہے کہ بیان کرنے کے بعد میں رکتا بھی نہیں ہوں، اپنی مسجد چلا جاتا ہوں۔ عافیت والا راستہ، پہلے ہی راستہ مانگ لو، چلے جاؤ، پتہ نہیں نماز کے بعد پھر کون کون گھیر لے گا۔ واقعی آج امت جن مسائل سے دوچار ہے ان میں ایک بڑا مسئلہ میراث کا ہے۔ میراث یا تو تقسیم نہیں ہوتی یا غلط تقسیم ہوتی، یا تو تقسیم میں تاخیر ہوتی ہے یا پھر بالکل تقسیم نہیں ہوتی۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، صرف ان گھرانوں میں نہیں جو بے پڑھے لکھے، صرف ان خاندانوں میں نہیں جہاں جہالت کا بسیرا ہے، ان گھرانوں میں بھی آپ کو یہ مسائل ملیں گے جہاں سب پڑھے لکھے ہیں، سب تعلیم یافتہ ہے۔ ان گھرانوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے جہاں غربت ہے، بلکہ ایسے گھرانوں میں بھی ہے جہاں سب کے پاس پیسہ ہے، لیکن میراث کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ سن 2011 میں المعہد العالی پٹنہ سے افتاء اور قضا کر کے لوٹا۔ جب سے میں فتویٰ نویسی سے دارالافتاء سے منسلک ہوں، اگر 13-14 سال کے عرصے میں میرے پاس 100 استفتاء آیا ہوگا، سوال، استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، شرعی سوال، یقین مانیے 80% سوالات کا تعلق میراث سے، سب سے زیادہ سوالات میراث کے تعلق سے آتے ہیں، پھر 2 نمبر پہ طلاق کے تعلق سے۔ بس حالات ایسے ہو گئے ہیں، دارالافتاء میں کبھی کوئی اپنا عزیز کچھ دعوت وغیرہ دینے آئے تو اپنے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے فلاں نہیں کون سے رشتہ دار کا انتقال ہوا، یہ میراث کا سوال لے کر آیا ہوگا، یا پھر اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے تو نہیں آیا ہے کام بڑھا کے۔ آنے والا یا تو میراث کا سوال لاتا ہے یا طلاق کے تعلق سے، بہت کم مسائل دیگر عنوانات سے متعلق ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ ان دونوں عنوانات سے متعلق بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوتے، جبکہ سواری پر بیٹھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں جانے والی، منزل کیا ہے۔ برسہا برس گزر جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں رہتا طلاق ہے تو طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، بائن کیا ہوتی ہے، 3 طلاق جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں، کب رجوع کر سکتے ہیں کب رجوع نہیں کر سکتے، کون سی شکل میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، کون سی شکل میں باقی رہتا ہے، کب حلالے کی ضرورت پڑتی ہے کب ضرورت نہیں پڑتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں تک کہ پنچایت توڑنے والوں کو بھی زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں رہتا، 20-20 سال سے پنچایت توڑتے رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک جگہ بیٹھک ہوئی، ویسے تو پنچایت بڑے بزرگوں کا کام ہے، اپنے بھی کبھی سیکھنے کی نیت سے چلے جاتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے وہ لڑکی رہنا نہیں چاہتی، وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ خلا ہے، جب بیوی خود طلاق کا مطالبہ کرے تو خلا ہے، جب خلا مانگ رہی ہے تو اس کو بدلے میں یا تو مہر چھوڑنا ہوگا یا عدت خرچ چھوڑنا ہوگا، بدلے میں کوئی چیز اس کو چھوڑنی ہوگی۔ تو بولے کیوں چھوڑے گی، اس کو تکلیف ہے جب نہ طلاق مانگ رہی تو کیوں چھوڑے گی۔ تو ان کو جب بتایا جا رہا ہے کہ خلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی کچھ دے کر شوہر سے بدلے میں خلا حاصل کر لے، طلاق لے لے، اس کو خلا کہتے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا آپ کو پنچایت میں بیٹھنے سے پہلے ان مسائل سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، پھر پنچایت میں بیٹھنا چاہیے۔ بولے اپنے کو سب پتا ہے، بولے میں 40 سال سے پنچایت توڑ رہا ہوں۔ بولا تم 80 سال سے توڑتے رہو، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے جہالت جائے گی نہیں۔ تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ طلاق کیا ہے، عدت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی عدت کیسے گزارے گی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پھر اس پر الگ الگ ایسی پابندیاں ڈالتے ہیں
وہ سوچتی ہے شوہر کے ساتھ میں بھی گزر جاتی تو اچھا رہتا. اتنی مشکل ہوتی ہے عدت. اب بعض مرتبہ وہ پریشان ہو کے عدت سے نکل جاتی. بعض لوگ کہتے بھی ہے بولے اپنے نا اماں کو اٹھا دیے تھے 40 دن میں, وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو اٹھا دیے, مطلب عدت ختم ہو گئی. تو ایک یہ اسلام کا نظام طلاق لوگ نہیں جانتے, اور دوسرا اسلام کا نظام میراث لوگوں کو پتہ ہی نہیں. عام طریقے پر لوگوں کو علم نہیں رہتا, جبکہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. سب آب حیات پی کر آئے, ابھی سب موجود ہیں, کوئی گھر ایسا نہیں. لیکن دادا کا انتقال ہوا, میراث تقسیم نہیں ہوئی. باپ کا انتقال ہوا, میراث تقسیم نہیں ہوئی. اب بھائیوں کے انتقال کی نوبت آ گئی, میراث تقسیم نہیں ہو رہی. اور کوئی مطالبہ کرے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نا. میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے, اب 35 سال کی عمر میں اتنا سارا تو میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے شہر میں بھی کبھی یہ روایت تھی کہ انتقال ہوا, تدفین کر کے آئے اور پٹی پر میراث تقسیم کر لی گئی. اللہ بہتر جانے ایسا ہوا ہوتا رہا ہو. لیکن اب اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی انتقال ہو گیا ہے, 2-4 دن گزرا, چلو میراث تقسیم کر لو, بولے دیکھو یہ نا ابا کے مرے کا انتظار کرت رہا. جبکہ شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے, کسی شخص کا انتقال ہو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کیا کرنا چاہیے, اس کی تجہیز و تکفین, پہلے اس کی تدفین کا خرچ اس کے مال سے. اگر کوئی اور کر دے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسی کے مال سے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے. یہ پہلا حق ہے ترکے سے متعلق. دوسرا حق یہ ہے اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو تحقیق کی جائے اور اس کا قرض ادا کر دیا جائے. یہاں تک کہ اگر اس نے جتنا مال چھوڑا پورا مال قرض کی ادائیگی میں چلا جائے تو دے دیا جائے. پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن قرض ادا کرنا ضروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے, اللہ خوش ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے, وہ معاف نہیں ہوتا. حضور تو ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرض بھی چھوڑ کر گیا اور انتظام بھی نہیں کر کے گیا, ایسے ہی دنیا سے چلا گیا. تو دوسرے مرحلے میں اس کا قرض ادا کیا جائے. تیسرے مرحلے میں دیکھا جائے گا اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے. اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. 3 لاکھ روپیہ چھوڑا, 1 لاکھ روپیے میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی. 1 لاکھ تک گنجائش ہے, اس کے اندر 1 لاکھ سے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا, یعنی 1/3 مال بس. اب جو 2/3 مال بچ جائے گا وہ شرعی ورثہ میں اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. کس کے مطابق؟ ہاں, پنچوں کے مطابق نہیں. بیٹھ گئے بولے وہ 4 آنا ہو کا, 6 آنا ہو کی اماں کا, اور 2 آنا سب بہنین کا. وہ پتہ نہیں کون سا حساب رہتا ہے, اللہ جانے, اپنے کو تو نہیں سمجھتا ہو. ایسے نہیں. یا 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, تو 2 بھائی گھر پر قابض ہو گئے, 2 بھائی کاروبار پر قابض ہو گئے, بولے 2 بھائی مل کے ایک بہن کو حصہ دیتے رہنا دھیرے دھیرے. وہ دھیرے دھیرے کب تک دیتے ہیں پتہ ہے؟ وہ بہن بوڑھی ہو جاتی نا, مانگتے مانگتے وہ بوڑھی ہو جاتی. پھر جب بھائیوں کو دور سے ملک الموت نظر آنے لگتے ہیں کہ یار اب اپنا چل چلاؤ ہے, تو بہن کو بلاتے ہیں, دیکھ بھائی یہ تو رہا ہے, یہ لے کے چلے جا. تو بہن کیا بولتی؟ اب رکھ لو خود ہی, ہم مجھ کو ضرورت نہیں. اس لیے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے, اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں ہے, لے کر کیا کروں گی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ صرف کتابی نہیں ہے, بلکہ صرف سنی ہوئی نہیں ہے, بلکہ دیکھی ہوئی. یہ حال ہوتا ہے. بھائی بہنوں کو ٹہلاتا رہتا ہے,
کسی کا انتقال ہوا، وارثین مال غنیمت سمجھ لیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس پہ قابض، کوئی دکان پہ، کوئی کارخانے پہ، کوئی مکان پہ، کوئی بینک بیلنس پہ، کوئی سواری پہ، کوئی رہتے ہوئے گھر پہ، اور کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ورنہ عمومی صورتحال یہ ہوتی۔ ملک کے بعض علاقوں میں تو بہنوں کو حصہ دینے کا تصور ہی نہیں ہے، یو پی میں، بہار میں تصور ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہاں کوئی مولوی اتنی جرات بھی نہیں کرے گا کہ اس طرح جمعہ کے موقع پر بیان کر سکے، کہ خود اس کا پوچھ لیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس نے بھی نہیں دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک عرب کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کا جنازہ لے کر جانے لگے تو پیچھے پیچھے اس کی ایک بہن بھی آنے لگی، تو لوگوں نے اس کو منع کیا، عورتیں قبرستان نہیں آتی، لیکن وہ پیچھے دیوانہ وار چلی آ رہی۔ لوگوں نے کہا بھائی اس کو اپنے حال پر چھوڑو، لگتا ہے بھائی کے انتقال کا صدمہ دماغ پر اثر کر گیا ہے، چلو جنازہ لے کر آئے، نماز پڑھی، قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ دعا کے لیے جب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس وقت اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے کہا اے اللہ یہ مرنے والا میرا بھائی ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا، برسہ برس گزر گئے، اس نے میرے باپ کی میراث میں سے میرا حصہ مجھے نہیں دیا، ساری پراپرٹی پر خود ہی قبضہ کر کے بیٹھا رہا، میں حصہ مانگتی رہی، اس نے نہیں دیا، یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ آج میری یہ فریاد ہے، جس طرح مرتے دم تک اس نے مجھے اپنے حصے سے محروم رکھا، تو بھی قیامت تک اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا۔ کیسا عبرت کا مقام ہے، لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے مال پر اولاد عیش و مستی کرتی ہے، قبر میں ٹھکائی ان کی ہوتی۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے پہ عمرہ، صدقہ خیرات سے کام نہیں بنے گا جب تک ہمارے لین دین اور معاملات درست نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت سارے عبادت گزار، دین کے خدمت گار، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے پھنس جائیں گے معاملات کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے کوشش کریں حق ادا ہو، خالق کا بھی مخلوق کا بھی، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، نہ خالق کی طرف سے حق تلفی کی شکایت رہے نہ مخلوق کی طرف سے۔ اس لیے کسی کا انتقال ہو، اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ ہے، میراث ہے، علماء نے لکھا ہے اس کی جیب میں ایک الائچی پڑی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ ڈال کے نکال کے اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ میراث کا مال ہے۔ ایک عورت اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی، کسی نے آ کر کہا تمہارے شوہر کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، لاش لائی جا رہی ہے۔ آٹا گوندتے گوندتے وہ رک گئی اور اپنے بچوں کو بلا کر کہا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ آٹا بھی ان کا ترکہ ہے، تم اجازت دو تو میں اس کو مکمل کر لوں، ورنہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں وہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کے انتقال کا وقت تو قریب تھا، گھر والوں نے ایک اللہ والے کو بلایا، آ کر دعا کر دیجئے روح نکلنے میں آسانی ہو۔ وہ آئے، دعا کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی روح نکلی، انہوں نے پاس میں جل رہا چراغ بجھا دیا، اپنے جیب سے پیسے نکالے، نیا چراغ منگوایا اور پھر اس کو جلا دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا جب تک وہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اس کا جلانا جائز تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ ترکہ ہے، اور سارے وارثین اور حقداروں کی مرضی کے بغیر اس چراغ کو جلایا نہیں جا سکتا۔ ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، اللہ سے ڈر رہے تھے، چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے۔ لوگ چمنیاں جلانے سے نہیں ڈرتے، لوگ کارخانے چلانے سے نہیں ڈرتے، لوگ مرحوم کی سواری دوڑانے سے نہیں ڈرتے، لوگ مرحوم کے گھر پر قبضہ کرنے سے نہیں ڈرتے، لوگ مرحوم کے بینک بیلنس کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے نہیں ڈرتے۔
جہاں کسی کا انتقال ہوا وارثین اس کے چھوڑے ہوئے مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس کو رکھ لیتا ہے، اور پھر بھول کر بھی دارالفتہ آ کر پوچھتا نہیں ابا کا انتقال ہوا تھا، ان کا پھلا مال میرے پاس ہے، اس میں میرا کتنا حصہ ہے، بقیہ لوگوں کا کیا حصہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ 99% میراث کا سوال لے کر آنے والے یہ پوچھتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، مجھے کیا ملے گا۔ کبھی کبھار کوئی بھولا بسرا آ کر پوچھتا ہے سب میرے پاس ہے، مجھے کیا دینا ہے۔ لام زیر لے والے آتے ہیں، دال زیر دے والے جلدی نہیں آتے، بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حق تلفی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، بلکہ علماء نے لکھا ہے حرام خوری کے ساتھ۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے مضامین میں میراث کے تعلق سے اس کو صاف لفظوں میں حرام خوری کہا ہے، فعل حرام کا ذریعہ بتایا، لیکن لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے نا۔ وقت تو گزرتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، پوری تقریر میں کوئی بات یاد رہے یا نہ یاد رہے، پیغام جمعہ کے طور پر یہ بات یاد رکھیے، میراث کے سارے مسائل کی جڑ میراث کی تقسیم میں تاخیر ہے۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنے مسائل بڑھیں گے، اس لیے پہلی فرصت میں اگر اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہو اور اس نے اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہو، پہلے اس کا قرض ادا کر دیجئے، اس کی وصیت پوری کر دیجئے، جو مال بچ جائے ایک سوال تیار کیجئے، استفتاء۔ ہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں، اپنے جہاں میراث کے موضوع پہ بیان کیے تو 2-4 سوالات آتے حاجی صاحب، اور آتے ہیں تو ڈائریکٹ جمعہ کے بعد ہی فون آتا، بولے وہ ابا کا انتقال ہوا ہے، 13 لاکھ ہے، اماں ہے، 2 بہن ہے، 2 بھائی ہے، کہ کتنا ملی ہے؟ ابے اتنی آسانی سے فون پہ ہی میراث ملنے لگے تو ملے گی؟ نماز کے تعلق سے آپ پوچھیں گے نماز میں ایسی غلطی ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب ڈائریکٹ بتا دیں گے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی بتا دیں گے۔ میراث کے متعلق سوال جب تک آپ تحریری طور پر نہیں لائیں گے، مفتی صاحب پوری تحقیق نہیں کریں گے، حساب و کتاب نہیں کریں گے، جواب واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے مفصل سوال فل اسکیپ پر لکھ کر دارالفتہ میں داخل کرنا چاہیے، اور سارے وارثین کی موجودگی میں سوال لکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 4 بھائی 4 دارالفتہ میں اپنا اپنا سوال تیار کر کے لے جا رہے، سب کے جوابات الگ الگ، سب اپنی اپنی مرغی لاتے ہیں، اپنے حساب سے سوال لکھ کر نہیں، ایک سوال لکھیں اور نیچے سب کے جوابات، اور پھر ایک جملہ جو جواب ملے گا اس کی روشنی میں ہم لوگ اپنا مسئلہ حل کر لیں، اس کو مانیں گے، اور پھر سوال لکھ کر دارالفتہ میں داخل کیجیے۔ اب میں نے فل اسکیپ پیپر پر کہا ہے، گزشتہ دنوں نے مولانا دارالفتہ میں ایک آدمی آیا اور وہ سگریٹ کا پاکٹ رہتا ہے نا، وہ پیکٹ کے اوپر پیچھے کچھ لکھ کے لایا اور لا کے میرے سامنے رکھ دیا، تو میں ایک مرتبہ اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ پیکٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے لگا کہ یہ نہ ہوٹل پہ چائے ٹپانے جا رہا تھا، غلطی سے دارالفتہ میں آ گیا، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا 13 لاکھ، اماں، 2 بیٹے، 3 بیٹیاں۔ بولے لو جواب لکھ دو۔ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مفتیان کرام سے کب سوال کرنا چاہیے، کیسے پوچھنا چاہیے، کہاں پوچھنا چاہیے، وہ جہاں دیکھتے کسی بھی انداز میں سوال شروع کر دیں۔ تو میراث کا سوال فل اسکیپ پیپر پر لکھ کر داخل کیجیے، پھر جواب مل جائے سب کو بیٹھا کر تقسیم کر دیجیے۔ یاد رکھیے، جس دن شریعت کے احکام کے مطابق میراث تقسیم ہو جائے گی، معاملات سنور جائیں گے، جب معاملات سنور جائیں گے تو تعلقات بھی سدھر جائیں گے، ورنہ آج گھروں میں، خاندانوں میں، بڑے بڑے گھرانوں میں میراث کو لے کر آپس میں شدید اختلاف ہے، کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تک پہنچ رہے ہیں، دارالقضا میں معاملات جا رہے ہیں، آپس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ تیرا، وہ میرا، یہ اس کا، وہ اس کا، اور کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض مرتبہ یتیموں کا مال دبا لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جائیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ جنت سے اس کے حصے سے اس کو محروم کر دے گا. معاملہ بڑا نازک ہے. اسی لیے میں سرپرستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، خون سفید ہو چکا ہے. رشتہ داروں کے تعلق سے اب وہ میل محبت باقی نہیں جو کبھی رہا کرتی تھی. اب مال کے آگے کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. اس لیے اگر آپ کو ایسا اندیشہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹے بیٹیاں آپس میں الجھ سکتے ہیں، میرے رشتہ دار میراث کو لے کر آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، تو آپ کو میرا یہ مشورہ ہے آپ اپنی زندگی میں اپنا مال ہبہ کر دیں، اپنے وارثین میں تقسیم کر دیں، تاکہ بعد میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو برابر برابر دیں. پہلے اپنے لیے کچھ رکھ لیں، بیوی موجود ہو تو اس کو کچھ دے دیں، اور پھر تمام بیٹے اور بیٹیوں کو برابر سرابر مال تقسیم کر دیں. یہ افضل طریقہ ہے ہبہ کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میراث کے طرز پر آپ اپنا مال تقسیم کر دیں. 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو دے دیں. زندگی میں آپ تقسیم کر دیں گے، وقت ضرورت ان کو مال کام بھی آ جائے گا، اور کوئی آپ کے رخصت ہونے کی نہ تمنا کرے گا نہ دعا کرے گا. بعض مرتبہ بڑے میاں بھی ڈٹے رہتے ہیں، رخصت بھی نہیں ہوتے، مال تقسیم بھی نہیں کرتے، تو وارثین دل میں دعا کرتے رہتے. پھر وہ واقعی منتظر رہتے ہیں کہ یہ جائیں تو اپنا بل پاس ہو. تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو میرا یہ مشورہ ہے، لیکن یہ اختیار کلی طور پر والدین اور سرپرستوں کو ہے. اولاد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر ابھی جمعہ بعد بولنے لگے، بولے مفتی صاحب بولے ہیں کہا ہے زندگی میں دے دو، لاؤ مورا کہاں نکلا تھا دے دو. ہاں نہیں تو نوجوان لوگ جمعہ کے بعد ہی گھر جا کے بھانگڑ کریں گے، بولے مورا کہاں نکلا تھا دے دو. زندگی میں ماں باپ کے رہتے ہوئے اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا. ہاں ماں باپ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. میراث کا موضوع بڑا مفصل ہے، بہت سارے اس کے مسائل ہیں، ہر گھر کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے. اسی لیے فتوے کی کوئی کتاب میں مسئلہ دیکھ کے اس کو اپنے اوپر فٹ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سیدھا علماء اور مفتیان کے پاس جانا چاہیے. بعض لوگ نا ایسے دیکھ لیتے نیٹ پہ، اس میں بھی اتنے ہی بھائی بہن تھے، اماں تھی اور اتنا مسئلہ تھا، اپنا بھی اسی کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں. پنچ و حضرات کو بھی چاہیے پنچایت میں بیٹھنے سے پہلے فتویٰ منگا لے، اس کے بعد پنچایت کریں. آپ اس پر عمل کر لیں، معاملات سنور جائیں گے، تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے. بہنوں بیٹیوں کو، بیواؤں کو، یتیم بچوں کو ان کا حق دلوا دیجئے. اللہ وہ خیر و برکتیں عطا کرے گا، زندگی کا وہ سکون عطا کرے گا جو ہم ابھی تقسیم سے پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتے. ورنہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، آخرت میں نجات مشکل ہو جائے گی. گھر گھر کی، ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ کہانی ہے. روزانہ دارالفتہ میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اس لیے میں نے بہت صاف لفظوں میں مسائل کی نشاندہی کی ہے. پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تنقید کرنا، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. یہ واقعی وہ مسئلہ ہے جو ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے، اس لیے یہ ساری باتیں پیش کی گئی. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. میں نے اس موضوع پر آسان انداز میں ایک کتاب لکھی، میراث کے مسائل اور ان کا حل. اس میں اسلام کا نظام ہبہ کیا ہے، میراث کیا ہے، میت کے حقوق کیا ہے، اور پھر میراث کے متعلق بہت سارے مسائل 100 صفحات پر مشتمل کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں. آپ اس کو حاصل کر کے اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی. وما توفیقی الا باللہ.